تیری زندگی کیا ہے؟ تیری زندگی کیا ہے؟ جو تیرے کھاتے وہ تیرے گاتے ہیں، ورنہ پوری میری مائیں میری بہنیں جو غیرت والے لوگ ہیں وہ کروڑوں میں تجھے لعنت بھیجتے ہیں، اور تو جا کر کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ بدر میں جا کر کے اللہ کا بھلا کرے بدر میں 313 نکلے تھے۔ ارے بدر کا پس منظر تجھے معلوم ہے؟ بدر میں 300، باقی صحابہ ڈر گئے۔ میرا رب تجھے ہدایت دے دے یا تیری زبان کو خشک کر دے۔ تو صحابہ کو بزدل کہتا ہے، تو کہتے صحابہ ڈر گئے تھے۔ کس نے لکھا؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی آ جائے میرے ساتھ بٹھاؤ، اگر ہے کوئی ماں کا لال۔ ہم پاپڑے بیچنے والے نہیں ہیں، میں تمہارے یونیورسٹیوں میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹیوں کو دیکھ چکا ہوں۔ یہ ABCD کی یہ ان الفاظ کو چھوڑو، ہمارے ساتھ گفتگو کرو۔ ہمارے سینے اس سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سینہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 600 صفحات کی کتاب یہ صرف میرے سینے میں نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں احادیث بھی میرے سینے میں ہیں۔ ہم انگریز کے بچے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جو ہم سے بن پائے گا والسلطان المسلم، مسلمان بادشاہ اور مسلمان، میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے، اس کی ہاتھ کی اذیتوں سے، تکلیف سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور صحابہ سے بڑا مسلمان کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو صحابہ کو کہتے کہ صحابہ یہ کہ بزدل ہو گئے تھے، صحابہ ڈر گئے تھے۔ مال غنیمت جمع کر کہتے لوٹ مار پہ شروع ہو گئے۔ لوٹ مار کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے لیے غنیمت وہ نہیں کھاتے تھے، غنیمت کو جمع کرتے تھے، کافروں سے جو غنیمت لیتے تھے مال، اس کو رکھتے تھے زمین پر، اور پھر دعا کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ کافروں کے اس مال کو جلا کر کے راکھ بنا دیتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ اب نہیں ہے، قرآن میں خود 4 پارے میں موجود ہے، حتیٰ یأتینا بقربان تاکلہ النار، ایسے نظر و نیاز جس کو آگ کھائے۔ پہلے مال غنیمت کو آگ آسمان سے آتی تھی، کھا جاتی تھی، لیکن فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری امت کے لیے غنیمتیں حلال ہو گئی۔ غنیمت حلال ہے، غنیمت حلال ہے، کافر کا مال حلال ہے۔ اور اس پہ کافر کے مال کو صحابی جمع کر رہا ہے، کہتے لوٹ مار پہ لگے۔ اس انداز میں صحابہ کو کہتے کہ لوٹ مار۔ کیا اسلامی شاعر کے ساتھ تم جو لڑنا چاہ رہے ہو؟ اس طریقہ پر نہیں ہوگا۔ آپ کے توسط سے میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال قائم کیا، مریضوں کا علاج مفت میں، غریبوں کا علاج مفت میں، ہم نے کہا یہ غریب پرور ہوگا، یہ غریبوں کے ہاتھ تھامنے والا ہوگا، یہ مسکینوں کا ہاتھ تھامنے والا ہوگا۔ اس نے غریبوں کے منہ سے لقمہ چھینا، اس نے غریبوں کے منہ سے لقمہ چھینا، پاکستان کو لے جا کر کے صفر پہ کھڑا کر دیا۔ میں اپنے ان غیرت مند ایجنسیوں سے میری اپیل ہوگی کہ اس قسم کے بدماشوں کو تم لوگ چھوڑتے کیوں ہو؟ اس غیرت مند فوج سے بھی میری اپیل ہے کہ کیا تم میں کوئی خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے؟ تم کس کے گھر پہ پیدا ہو گئے ہو؟ مسلمانوں پہ گھروں پہ پیدا ہو گئے ہو؟ تمہیں صحابہ کی زندگی سے کیا واسطہ؟ اپنی شکل تو دیکھو انگریز کا بچہ۔ اس طرح صحابہ پر تنقید کرنا، اور حرام خور بزدل ہوتا ہے۔ نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی غیرت مند ہوتا ہے، نبی سخی ہوتا ہے۔ نبی میں 3 چیزیں ہوتی ہے، صحابی میں یہ 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ صحابی سخی ہوتا ہے، صحابی غیرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، صحابی بڑا دلیر ہوتا ہے، سخی بھی ہوتا ہے۔ حضرت مقداد بن الاسود نے کہا یا رسول اللہ، واہ واہ، تیرا اشارہ ہو، صرف اشارہ ہو، دائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، بائیں طرف سے ہمیں پاؤ گے، آگے بھی ہم ہوں گے، پیچھے بھی ہم ہوں گے، خشکی میں بھی لڑیں گے اور خشکی میں بھی لڑیں گے، دریاؤں کے اندر ہمیں اجازت دے دو، دریاؤں میں اللہ کی قسم لڑیں گے۔ آپ سے پہلے آپ نے فرمایا ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ والی مدینہ ریاست تو بنا ہوا، والی مدینہ ریاست چرسی نہیں گزرا ہے، مدینہ ریاست کا والی وہ بھنگی نہیں ہے، اس کو کلمہ آتا ہے، ان کے کلمہ بھی نہیں درست، کلمہ بھی ان کا درست نہیں ہے۔ اس قسم کے آئے بھی ہے اور گئے بھی ہے، اتنے مسلمان ہیں، ماں بہنوں کی دعائیں بھی ہے، بد دعائیں بھی ہیں۔ میرا رب تجھے سکھ سے بھی نہیں رکھے گا۔ صحابہ کے ساتھ یہ ہے کہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کر، صحابہ پر تان و تشنیع نہ کر، دین پر تان و تشنیع نہ کر۔ تیرا گریبان ہوگا، محمد کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تم لوگوں کو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ آپ کے توسط سے
میری فریاد تو پوری دنیا میں جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے توسط سے۔ ہم نے ایسی حکومتوں کی حمایت کی ہے، ہم نے فضل الرحمان کی بھی حمایت نہیں کی ہے، ہم نے عبدالغفور حیدری کی بھی حمایت نہیں کی ہے، ہم نے علماء کی حمایت نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ جی اسپتال بنایا، غریب نواز ہوگا، تو غریبوں کی چمڑی اتار کر کے تو نے رکھ دیا۔ غریب، اب ایک طریقہ ہے، غریبوں کو جمع کرو اور بم لگا دو، سب کو تباہ کرو، غربت ختم ہو جائے گی، تیرا شراب زندہ باد، تو بھی زندہ باد، انگریز بھی زندہ باد، ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، غریبوں کو جمع کر لے۔ آج میں ساتھیوں کو رات کو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہم بھٹو کے لیے دعا کر رہے ہیں، بھٹو کی کمزوریاں ہوں گے لیکن قادیانیوں کو جوان کے بچے نے اس نے کافر قرار دیا۔ میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے مجھے یقین ہے اللہ نے اس کی مغفرت کی ہوگی۔ آپ کے توسط سے وزیر اعظم سے میری اپیل ہوگی وزیر اعظم سے، اور فٹ بال چودھری سے میری اپیل ہوگی، شراب کی بوتل تھام لو، پیتے رہو، حرام کھاتے رہو، لیکن شاعر اسلام کے اندر جو ہے نا ہاتھ نہ ڈالو۔ شاعر اسلام میں اس طرح توہین صحابہ کی نہ کرو۔ تو اپنے نسل کو سنبھالے، کوئی کہتا میں تیری بیٹی ہوں، تو کہتا کہ نہیں میری بیٹی نہیں ہے، کوئی ادھر سے نکلتا کہتا میں تیرا ناجائز بیٹا ہوں، تو کہتا کہ میرا بیٹا نہیں۔ ارے تو پہلے اپنے ابا کو معلوم کر لے، اپنی اولاد کو معلوم کر لے، پھر صحابہ میں ہاتھ ڈال۔ پوری دنیا کو تیری بے غیرتی کا پتہ ہے کہ تو کتنا بے غیرت آدمی ہے۔ اس لیے میں اگر اس کو آپ کوئی عدالت میں چیلنج کرے گا تو ہم بھی کہیں گے، اگر صحابہ کو گالی دینے کو اگر عدالت میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو ہم بھی اس طریقہ پر تم کو للکاریں گے، تمہاری تعریف نہیں کریں گے۔ آپ کے توسط سے ہمارے وزراء جو ہے نا قابل مذمت ہے۔ نبی کے صحابہ کے شان میں اس قسم کی گستاخی دیکھنا چاہتے ہوں، میری صداقت، میری سچائی کے لیے کیا چاہیے؟ کہ سامنے والے پہاڑ سے ہم سارے بے غیرت جمع ہوتے ہیں، ہم سارے الو کے پٹے، یہ بیگ ہم جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کے بڑے بڑے ہمارے سرمایہ دار جمع ہوتے ہیں۔ تو کر کے دکھا اس پہاڑ سے، ہمیں اونٹنی نکال کر کے دکھا دے۔ جو اونٹوں کے شوقین تو اسی وقت سے تھے، اب بھی ان لوگوں میں آپ دیکھیں کہ انہیں کی اولاد چل کر کے اونٹوں کا شوق انہیں کر کے دکھا دے۔ دیکھتے دیکھتے پہاڑ پتھر پھٹ گیا، اونٹنی اس سے نکل گئی، گاون اونٹنی اس سے نکل گئی۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ۔ یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ میرے اللہ نے معجزتاً کر کے تمہیں دکھایا۔ اب یہ ہوگا کہ ایک دن وہ اونٹنی اتنی کھاتی تھی، یہ کھائے گی، چرے گی، چراگاہوں میں کھائے گی، پانی پیے گی، اب تم صبر کرو، دوسرے دن تمہارے جانوروں کی باری، تیسرے دن پھر اس کی، چوتھے دن تمہاری باری۔ ہو ایسی اونٹنی آ گئی جو ہمیں بھی پینے سے وہ سارے چشمے کا پانی بھی پی لے، اور اسی طریقے پر یہ کون سے؟ آؤ یار اس کا کام مکمل کرتے۔ فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا، صالح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کر دی۔ فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کی کونچیں کوٹ ڈالے، اونٹنی کی کونچیں انہوں نے کاٹ ڈالی، اس کے پاؤں انہوں نے کاٹ ڈالے، تو یہی خدار تھا۔ سوہنی لڑکی آ گئی، سوہنی لڑکی، ایک خاتون نے کہا اس اونٹنی کو مار دے، میں تیری تو میرا۔ دوسری ایک مالدار قسم کی خاتون نے، وہ خود تو استعمال کے قابل نہیں تھی، کہنے لگی میری بچی جوان ہے، اس نے اس دوسرے بدماش کو کہا میں اپنی بچی آپ کے حوالے کر لیتا ہوں، مارو اس کو۔ دو بندوں نے جا کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ اللہ، اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام رونے لگے، حضرت صالح علیہ السلام رونے لگے، کہنے لگے کہ اب میں خدا کے عذاب کو روک نہیں سکتا، اب آپ کو وارننگ دیتا ہوں آپ کو۔ نبی وارننگ دیتا ہے، نبی کو پتہ چلتا ہے، اللہ اس کو اطلاع کر دیتا ہے، اور کسی مولوی کو، تبلیغی کو، راوند والوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا، مولوی منظور کو پتہ نہیں چلے گا، اس کے شیخ مولانا سلیم اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ نبی نے کہا کہ تم نے بغاوت اور ظلم کی حد کر دی، تم نے کوئی کمی نہیں کی، بغاوت اور ظلم کی حد کر دی۔ اب تمہیں بتاتا ہوں، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک تم بچو گے، 3 دن میں تمہارا برا حال ہوگا، وارننگ دے رہا ہوں۔ ذالک وعد غیر مکذوب، ہے خدا کا عذاب، خدا کا وعدہ ہے، اس کو جھوٹلایا نہیں جا سکتا، وہ جھوٹا کبھی بھی نہیں ہوگا، سچا ہوگا۔
3 دن کی وارننگ ہے، دیکھ لینا۔ یہ مولوی منظور کی بات نہیں ہے، پیر جھوٹے پیروں کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی بات ہے، وحی سے آپ سے کہہ رہا ہوں، وحی کے ذریعے سے آسمان سے بات آ گئی، آرڈر آ چکا ہے۔ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک تم رہ سکتے ہو۔ 3 دن میں پہلے دن میں ہوا چلی، ان کا رنگ زرد پڑ گیا، دوسرے دن ہوا چلی، رنگ سرخ پڑ گیا، تیسرے دن ہوا چلی، رنگ کالا ہو گیا، کوئلے کی طرح ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ فرشتے نے چیخ مارا، آواز آ گئی، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، یہ ظالموں کو چیخنے جی دب کے سارے مر گئے۔ جیسے بم کی آواز ہوتی ہے نا، بم کی آواز سے پھٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آواز سے بھی بہت سے لوگوں کا جامہ گیلا ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں۔ فرشتے نے ایسے آواز دی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، آپ یاسین شریف پڑھتے رہتے ہیں، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، ایک جھٹکے ایک آواز سے ان کے کلیجے باہر نکلے اور بجھے ہوئے، جیسے کہ بجھے ہوئے فصل کی طرح ہو گئے، بجھے ہوئے آگ کی طرح، آگ سے گویا کہ بجھ چکے ہیں، اس طریقہ پر ہو گیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو پہلے دن زرد، دوسرے دن ہوا چلی سرخ رنگ ہو گیا، تیسرے دن بالکل کالے، بالکل کالے، بالکل کالے ہو گئے، اور پھر اچانک آواز آ گئی، وہ سارے کے سارے فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ کہ آپ شرارت کر رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی شرارتیں ہیں، قصور آپ کا ہے، 4-5 تھپڑ تو بچوں نے اس کو مار دیا، اور اب ابا کے پاس آ کر کے فریاد و رسی کے لیے شکایت کی، اور ابا نے ایک تھپڑ ابا نے بھی رسید کر دی۔ تو اس لیے بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، جب ان کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ روتے ہیں، تھپڑ لگ جاتا ہے کہیں سے، تو سیدھا دوڑ دوڑ کر کے ماں کے پاس جاتے ہیں، اور ماں کا معنی ہی اصل، تو کل شیء یعود الی اصلی، اپنے اصل کے پاس چلا گیا۔ مکے کو کہا گیا ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں، بیت اللہ کو اور مکے کو ام القریٰ کہا گیا، تمام بستیوں کی ماں ہے اور اصل ہے۔ حج کے موقع پر تقریباً جہاں بھی امت مسلمہ کوئی بھی مسلمان ہے، ہر ملک کے لوگ وہاں جا کر کے جمع ہوتے ہیں، جیسے کہ بچے ماں کے آغوش میں آ جاتے ہیں، تو اسی طرح حج اور عمرہ میں پوری دنیا کی لوگ، مرد اور خواتین، ہر طرف سے یہ ہے کہ جا کر کے اسی کے آغوش میں آ جاتے ہیں، اس لیے مکے کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ اما رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا کہ رابعہ خاتون کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت میں، اگر خاتون کی کوئی حیثیت ہوتی تو کسی خاتون کو نبوت سے نوازا جاتا، اور نبوت کا تاج خاتون کے سر پہ رکھا جاتا۔ 1.25 لاکھ انبیاء مرد آئے ہیں، ایک خاتون بھی نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ آج تک تو تاریخ میں کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی، لیکن اب آگے جا کر کے پتہ نہیں، چونکہ انگریز نبی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبیانی بنا دے، لیکن 1.25 لاکھ انبیاء مرد ہی آئے ہیں، کوئی خاتون نبیانی بن کر کے نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اور شریعت کی نگاہ میں کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، مرد ہی نبی بن کر کے آئے۔ اما رابعہ بصریہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ بیٹے آپ اپنی ناواقفیت سے یہ باتیں کر رہے ہو، یہ تو بتا دو کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء